السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم تیسرے باب کا دوسرا لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مصنف خواجہ حسن نظامی کا ایک افسانہ فاقہ میں روزہ ہے۔ عزیز کیڈٹس، فاقہ میں روزہ یعنی بھوک کی حالت میں روزہ، یہ بنیادی طور پر ایک افسانہ ہے، یعنی کہانی ہے، اور افسانے کا تعلق افسانوی نثر سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو دو اسباق ہم نے پڑھے تھے، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اور سقراط، وہ دونوں اسباق غیر افسانوی نثر سے تھے، یعنی ان میں کہانی کا عنصر شامل نہیں تھا، تفکر اور تخیل کی باتیں تھی۔ برعکس اس کے آج ہم نثر میں افسانوی نثر سے ایک افسانہ پڑھیں گے، تو صنف کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے۔ آبجیکٹیو سوال اگر آئے کہ فاقہ میں روزہ صنف کے اعتبار سے پیش ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ افسانہ۔ یہ افسانہ جس میں مغل خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم اور ان کے بانجھے مرزا شیزور کا قصہ ہے۔ یہ کہانی بیانی انداز میں ہے اور راوی کے زبانی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم افسانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ افسانہ کہتے کسے ہے۔ افسانہ جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں، تعریف اس کی کچھ یوں ہے کہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا کسی ایک پہلو کو فنی اور تخلیقی انداز میں کہانی کی صورت میں پیش کرنے کو افسانہ کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ادب کی نثری اصناف میں افسانوی نثر سے ہوتا ہے۔ اس کہانی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ایک نشست، یعنی ایک دو لمحوں سے لے کر 3 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کہانی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مختصر ہوتی ہے اور اس میں وحدت تاثر قائم رہتا ہے۔ سوال یہ بھی ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے، یا اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ تحقیقی دعوے ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں محققین نے مختلف دعوے کیے ہیں، لیکن یہ طے ہیں کہ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں، پہلی دہائی میں، یعنی 1900 میں، 1900 سے لے کر 1910 اس زمانے میں۔ بعض محققین کے مطابق علامہ راشد الخیری، یہ ہماری اردو ادب کے ایک لکاری ہے، ان کا ایک افسانہ ہے خدیج اور نصیر۔ بعض کے نزدیک یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، جبکہ بعض محققین کے نزدیک سجاد حیدر یلدرم، یہ بھی ہماری اردو ادب کے ایک بہترین انشا پرداز ہے، ان کے ایک افسانہ ہے نشہ کی ترنگ۔ اس افسانے کو بعض محققین اردو کا پہلا افسانہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ منشی پریم چند اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے، اور ان کا ایک افسانہ ہے دنیا کا انمول رچن، یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ لیکن ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر ہمیں یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ 1901 سے لے کر 1908 کے درمیان جو افسانے لکھے گئے ہیں وہ اردو کے ابتدائی افسانے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے فاقہ میں روزہ، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز کیڈٹس، فاقہ میں روزہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ جو قوسین میں لکھا ہوا ہے کہ دہلوی تاجدار کے کنبہ کا ایک فسانہ۔ دہلوی تاجدار یعنی دہلی کا بادشاہ، تاجدار کے لفظ لغوی معنی ہیں تاج رکھنے والا یعنی بادشاہ، اور دہلوی سے مطلب دہلی والا یعنی ہندوستان، اس سے مراد ہندوستان کے بادشاہ کے کنبے کا یعنی خاندان کا ایک فسانہ مغضوب شکل ہے، افسانی یعنی مطلب کہانی۔
افسانے کا آغاز کرتے ہیں. جب دہلی زندہ تھی، یعنی جب دہلی شہر آباد تھا، زندہ سے مطلب یہاں آباد ہونا، یعنی 1857 سے پہلے جب اس کو انگریزوں نے تباہ و برباد نہیں کیا تھا، جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، یعنی مطلب دارالحکومت یا دارالسلطنت تھا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں. لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا. لال قلعہ یہ دہلی میں اس قلعے کا نام ہے جس میں مغل بادشاہان رہا کرتے تھے، پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا. تیموریوں سے مطلب تیموری خاندان، یعنی امیر تیمور کا ترکستان کا ایک بادشاہ تھا امیر تیمور، جو کہ سن 1300 کے درمیان میں پیدا ہوا اور 1400 کے آغاز میں اس نے وفات پائی. اس کا آخری نشان لہرا رہا تھا، یعنی مغلوں کا، چونکہ تیمور آبا و اجداد مغلوں کے، تو اس لحاظ سے مطلب مغلوں کا آخری نشان یعنی جھنڈا لہرا رہا تھا. انہی دنوں کا ذکر ہے، یعنی مطلب 1857 سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر ذہن میں سوال ابھرتے، کیونکہ یہ کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے، اس لیے ذہن میں سوال ابھرتے کہ کون ہوگا. تو اسی لیے قوسین میں جلد وضاحت کی گئی کہ جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، یعنی ہندوستان کے جو آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، اس کے بھائی تھے. ابھی یہ ہمیں واضح ہو گیا. اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے، یعنی مطلب گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں زنان خانہ سے، یعنی زنان خانہ اور مردان خانہ یہ گھر کے دو حصے ہوتے ہیں. مردان خانہ کو عام طور پر ہم بیٹھک یا حجرہ کہتے ہیں، اور جو گھر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم زنان خانہ کہتے ہیں. زنان خانہ سے ایک لونڈی یعنی کنیز یا خاجمہ باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہے. مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے، زنان خانے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے. یعنی مغموم کے لفظی معنی غم میں، مطلب پریشان، غمزدہ واپس آ گئے. ایک بے تکلف ندیم نے، مطلب ایک بے تکلف مطلب بغیر تکلف کے، یعنی مطلب آزاد دوست، وہ دوست جس کے ساتھ گپ شپ آزاد ہو. ندیم نے عرض کیا. ندیم عربی زبان کا لفظ دوست کو کہتے ہیں. ندیم اس کی جمع ہے ندما. نے عرض کیا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رابطہ کی علامت ہے یہ. اگر آپ دیکھیں یہ رابطہ کی علامت ہے. یہ خیر باشد یعنی خیریت ہے، فارسی میں پوچھا جا رہا ہے. مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، یعنی آپ کی طبیعت کو کدورت والا پاتا ہوں، یعنی پریشان حال پاتا ہوں. مرزا نے مسکرا کر جواب دیا کے بعد پھر رابطہ کی علامت، کیونکہ ابھی وہ بات جو وہ اس نے بتائی تھی اس کی تفصیل آ رہی ہے. کچھ نہیں، بعض اوقات اما حضرت خواہ پریشان ہو جاتی ہے. کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان گویا گا رہا تھا. نتن خان یہ ایک شخص کا نام ہے جو ہے گویا سے مطلب گانا گانے والا، یعنی سنگر. اور میرا دل بہرا رہا تھا. اس وقت اما حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہے، یعنی جس وقت میں گانا سنتا ہوں اسی وقت زنان خانے میں والدہ صاحبہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے. ان کو یہ شورغل ناگوار معلوم ہوا، یعنی یہ جو گانے بجانے کا شور تھا یہ ان کو ناپسند معلوم ہوا. آج ارشاد ہوا، یعنی ابھی جو مجھے بلایا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائے. یعنی یہ مجھے تنبیہ کر دی گئی، خبردار کیا گیا کہ گانے بجانے کی محفلیں آئندہ نہ ہو. بھلا اس تفریحی عادت کو میں کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ یہاں مرزا سلیم بہادر اپنے دوست سے کہہ رہے کہ میں اس عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، یعنی میں نے ماں کی بات تو مان لی، مگر اس کی پابندی سے کہ اب میں گانا نہیں سنوں گا تو اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے. مطلب میں پریشان ہو رہا ہوں، حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے. میں حیران ہوں، حیرت میں ہوں کہ یہ 16 دن کیسے گزریں گے. ابھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اس میں رمضان کے مہینے کا تقریباً 13 یا 14 روزہ ہے اور ابھی تقریباً 16 روزے باقی ہیں. مصاحب نے ہاتھ باندھ کر، مصاحب دوست کو کہتے ہیں، مصاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، پھر رابطہ کی علامت. حضور یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جایا کیجیے. جامع مسجد یا مسجد شاہ جہانی یہ ایک مسجد ہے، شاہ جہاں مسجد. یہ اس میں لال قلعے کے ساتھ ہی ہے. یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کیا تھا.
تشریف لے چلا کیجئے. عجب بہار ہوتی ہے، یعنی جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں ایک عجب سی بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی نے، طرح طرح کے آدمی، طرح طرح کے جمگٹے یعنی گروہ دیکھنے کو ملیں گے. خدا کے دن ہے، یعنی رمضان کے دن ہیں. اب خدا والوں کی بہار دیکھیے، اللہ کے بندوں کی بہار دیکھیے. اگلے صفحے کی طرف بڑھتے، مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، اپنے دوست کے اس مشورے کو پسند کیا، اور دوسرے دن مصاحبوں کو ان دوستوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے. وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، یعنی عجب حالت دیکھی. جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے، کہیں قرآن شریف کے دہر ہو رہے، یعنی مطلب کہیں قرآن شریف کی دہرائی ہو رہی ہے. رات کے قرآن سنانے والے، یعنی تراویح میں جو رات کے قرآن سنانے والے حفاظ تھے، حفاظ حافظ کی جمع ہے، ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے. کہیں مسائل دین پر، یعنی دین کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. دو عالم کسی فقہی مسئلہ پر، فقہی مسئلہ یعنی وہ مسئلہ جو فقہ سے متعلق ہو، اور فقہ ایک علم ہے، اس میں مدرسوں میں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے. بحث کرتے، اور 20 آدمی، یعنی مطلب 20 کی تعداد میں آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے. کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا خلقہ ہے، یعنی مطلب اس میں وجدان کی کیفیت ہے. اور کہیں کوئی صاحب وظیفہ وظائف میں مشغول ہے، وظائف وظیفہ کی جمع ہے، یعنی ذکر و اذکار کر رہے. الغرض یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے. کل جدید لذیذہ، عربی مقولہ ہے کہ ہر ایک نئی چیز جو ہے وہ فطرتاً انسان کو اچھی لگتی ہے، مزیدار لگتی ہے. مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا. وہ جو اس میں ٹائم تھا 2-4 گھنٹے کا، وہ اس میں بڑے مزے سے کٹ گیا. اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو گیا. سینکڑوں خان یعنی کھانے افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی. خاص محل سلطانی یعنی سلطان کے محل سے، محل سلطانی سے یہاں مراد ہے سلطان کے محل سے، سلطان کے محل سے، یہ سلطان کے محل سے متعدد خان مکلف چیزوں سے، یعنی اس میں مکلف چیزوں سے مطلب تکلف والی چیزوں سے، جس کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی گئی ہو، سے آراستہ انہیں سجایا روزانہ مسجدوں میں بھیجے جاتے تھے. اس کے علاوہ قلعہ کی بیگمات اور شہر کے سب عمراء سے مطلب ہے کہ تمام عمراء امیر کی جمع ہے، علیحدہ افطاری کے سامان بیچتے تھے. اس لیے ان خانوں کی ان کانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی، اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہوتی تھی. یعنی جب اس کو دسترخوان پر رکھا جاتا تھا تو ایک عجیب سی سجاوٹ اس میں ہو جاتی تھی. مرزا کے دل پر اس دینی چرچے نے، اس مذہبی اس میں شہرے نے اور شان و شوکت نے، روب دبدبے نے بڑا اثر ڈالا، اور اب وہ برابر یعنی مسلسل روزانہ مسجد آنے لگے، مسجد جانے لگے. یعنی وہ نتنخواہ گویے کو سننے کا جو ٹائم تھا وہ ابھی ادھر صرف کرنے لگے. گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء یعنی فقیروں کی جمع ہے، سینکڑوں فقیروں کو سحری یعنی جو سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہ ہو، یعنی اس میں جگہ خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پیر لوگ اس میں بزرگ لوگ رہا کرتے ہیں، ان کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہ اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا. مرزا سلیم کے ایک بانجے مرزا شزور نومری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں محفل میں بے تکلف شریک ہو جایا کرتے تھے، بغیر کسی تکلیف کے ساتھ یعنی آزادانہ طور پر شریک ہوا کرتے تھے. یہ آبجیکٹیو سوال آ سکتا ہے، اور عموماً تقریباً ہر پیپر میں ہوتا ہے کہ مرزا سلیم بہادر کے بانجے کا نام، اس میں مرزا سلیم بہادر اس میں کے بانجے کا نام ڈیش ہے، یا مرزا شزور مرزا سلیم کے ڈیش تھے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آبجیکٹیو سوال ہے اور یہ بہت اہم ہے. یہ سوال ان کا بیان ہے، یعنی مطلب مرزا شہزور کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی. یعنی 1857 کو انگریزوں نے دہلی شہر کو تباہ و برباد کر دیا. زیر و زبر الٹ پلٹ کو کہتے ہیں تباہ و برباد. قلعہ برباد کر دیا گیا، یعنی جو لال قلعہ تھا اس کو برباد کر دیا گیا. ان کے گھر اکھڑ گئے، یعنی جو مغل خاندان کے اس میں کنبے کے لوگ تھے، اس میں خاندان کے لوگ تھے، ان کے گھر اکھڑ گئے. ان کی بیگمات یعنی بیویاں ماماگیری کرنے لگی، یعنی مطلب خاتمہ بن گئی، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت یعنی روب دبدبہ تھاراج ہو گئی، یعنی مطلب تباہ ہو گئی.
اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں مسجد جانے کا اتفاق ہوا. ابھی یہ 1857 کے بعد کی بات ہو رہی ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مرزا شیزور کہہ رہا ہے. سپاہی روٹیاں پکا رہے، گھوڑوں کے دانے، سپاہی یعنی انگریز سپاہی، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، یعنی انگریزوں کے جو گھوڑے ہیں ان کے دانے دلے جا رہے ہیں، کوٹی جا رہے ہیں. گھاس کے انبار لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے، اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد جس کا اوپر ہم ذکر کر رہے کہ وہاں ایک عجب سی رونق لگی ہوئی تھی، استبل نظر آتی ہے. یعنی وہ اس میں گھوڑے رکھے گئے ہیں. استبل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے پالے جاتے ہیں. اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی، یعنی مسجد کو آزاد کرا لیا گیا، اور سرکار نے، یعنی انگریزی سرکار نے یا انگریزی حکومت نے، سرکار سے مطلب یہاں انگریزی حکومت نے، اور واگزاشت سے مطلب ہے آزاد، اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا. کیا دیکھتا ہوں کہ چند مسلمان میلے کچیلے، پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے. میلے کچیلے یعنی گندی، پیوند لگی یعنی جوڑ لگی کپڑے پہنے بیٹھے، دو چار قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں، اور کچھ اسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی مطلب ذکر کر رہے ہیں. افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجورے اور دال سیو، یعنی دال چاول کو مکس کر کے اکٹھا کر کے اس میں ایک سالن پکایا جاتا ہے، اس کو دال سیو کہتے ہیں، بانٹ دیے. کسی نے ترکاری کے قتلے تقسیم کر دیے، نہ ٹکڑے تقسیم کر دیے. نہ وہ اگلا سا سما، وہ جو پہلے ہم نے مسجد کی رونق پڑی تھی، نہ وہ ماحول، اور نہ وہ اگلی سی چہل پہل، یعنی اس طرح کی جو رونق تھی. ادھر اس میں حلقہ بنائے لوگ بیٹھے، ادھر حلقہ بنائے لوگ بیٹھے، ادھر اس میں 20 لوگ جو ہے وہ کسی فقہی مسئلے کو سن رہے ہیں، عالموں کو. وہ رونق پہلے کی جو چہل پہل تھی وہ نہیں. اور نہ وہ پہلی کسی شان و شوکت جو روب دبدبا تھا کہ سینکڑوں خان آتے تھے محل سلطانی سے بھی، عمرا کے گھروں سے بھی، وہ رونق نہیں تھی. معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے یعنی غریب فلک کے مارے یعنی ستائے ہوئے چند لوگ جمع ہو گئے. اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا. مرزا شیزور کہہ رہے کہ آج کل کا زمانہ بھی دیکھا، یعنی 1857 کا جو واقعہ تھا وہ گزر گیا، اور اس کے بعد جو انگریزوں کی حکومت سیٹل ہو گئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب کہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے، مغموم ہو گئے. انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان، یعنی وہ نوجوان جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، مسجد میں کمی نظر آتے. غریب غربا آئے، یعنی غریب لوگ اگر آئے، غریب واحد ہے اور غربا اس کی جمع ہے، غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے، یعنی خاک رونق ہو سکتی ہے. پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے. مرزا شیزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا. ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ، یعنی جنگ آزادی کا قصہ. غدر یہ اس کے لغوی معنی بغاوت ہے، اور جنگ آزادی کو یہ نام انگریزوں نے دیا تھا کہ ہمارے خلاف بغاوت کی گئی، جبکہ مسلمان اسے جنگ آزادی کہتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ یعنی کہانی اور تباہی کا فسانہ یعنی کہانی سننا چاہا. آنکھوں میں آنسو برلائے، یعنی جب میں نے اس میں یہ قصہ سننے اس کے اصرار کیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بیان کرنے میں، یعنی اس غدر کے قصے کو بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، یعنی معذوری ظاہر کرنے لگے. لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا، جب میں نے زیادہ ضد کی، تو اپنی دردناک کہانی کچھ اس طرح سنائی. یعنی وہ جو تکلیف بری کہانی تھی مقام روضہ والی، وہ کچھ اس طرح سنائی. یہاں بچے اگر آپ دیکھیں تو اصرار کا لفظ ضد یہ سواد سے ہے. یہ اصرار کا لفظ اگر آپ دیکھیں یہ سواد سے ہے تو ضد کے معنوں میں ہے. اگر یہ سین سے ہو جائے تو پھر الف کا زبر آپ پڑھیں گے اسرار، وہ سر کی جمع ہوگی، اور اس کے معنی ہوں گے راز یا بید. جب میں نے زیادہ اصرار کیا، ضد کی، تو اپنی دردناک کہانی کچھ اس طرح سنائی. کچھ اس طرح سنائی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ رابطہ کی علامت پھر آ گئی، کیونکہ یہاں سے پھر یہ اب نیچے یہ کہانی شروع ہو رہی ہے اور آخر تک یہ کہانی. تو انشاءاللہ ہم یہ کہانی پڑھیں گے. آج کے دن تک یہاں تک ہم نے پڑھا، اور یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہو، کوئی سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہو، تو وہ اگر
سوال اجتماعی ہے تو گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہو، اور اگر انفرادی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے الگ بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔